السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں اور کافروں کی رائے کو خاطر میں نہ لائیں، اور اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے، اور تمہارے جیسے عمل ہوں گے ویسی تمہیں جزا دے گا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ رکھا ہے اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کام بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ بنائے، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف جمع نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دل میں 2 متضاد چیزیں جمع نہیں ہوتی، اور اگر ظاہری 2 دل مراد ہوں، یعنی یہ کہ ایک انسان کے اندر 2 ایک قسم کے دل نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کسی میں بالفرض یہ نظر آئے کہ اس میں دل کی شکل کے 2 گوشت کے لوتھڑے ہیں، تو ان میں ایک حقیقی دل ہوگا اور دوسرا محض ایک اضافی گوشت ہوگا، یعنی اس آدمی کا نظام بدن صرف ایک حقیقی دل کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے اظہار کرتا تھا تو وہ لوگ اس اظہار زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا تھا تو وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے اور
اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے، اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تھا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر میراث میں شریک ٹھہراتے، اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے تھے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن بیویوں کو تم نے ماں جیسی کہہ دیا ہے تو اس سے وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن گئی، اور جنہیں تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن گئے، اگرچہ لوگ انہیں تمہارا بیٹا کہتے ہوں۔ بیوی کو ماں کی شکل کہنا اور لے پالک بچے کو بیٹا کہنا ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ بیوی شوہر کی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے اور وہی حق کی سیدھی راہ دکھاتا ہے، لہذا نہ بیوی کو شوہر کی ماں قرار دو اور نہ لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا ٹھہراؤ۔ اس آیت میں عورت سے زہار کرنے والوں کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں زہار سے متعلق 3 شرعی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، زہار کا معنی یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی یا اس کے کسی جزو شائع جیسے نصف، چوتھائی یا تیسرے حصے کو، یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا یوں کہا، تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ نمبر 2، زہار کا حکم یہ ہے کہ اس سے نکاح باطل نہیں ہوتا بلکہ عورت بدستور اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، البتہ جب تک شوہر کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ شہوت کے بغیر چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، مگر لب کا بوسہ شہوت کے بغیر بھی جائز نہیں۔ اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے جمع کر لیا تو توبہ کرے اور اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے، اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ نمبر 3، زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اور اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے۔ ان دنوں کے بیچ میں نہ کوئی روزہ چھوڑے، نہ دن کو یا رات کو کسی وقت عورت سے صحبت کرے، ورنہ پھر سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور جو ایسا بیمار یا اتنا بوڑھا ہے کہ روزوں کی طاقت نہیں رکھتا، وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ زہار سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتویٰ رضویہ جلد نمبر 13 سے زہار کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زوجہ کو ماں بہن کہنا یعنی تشبیہ نہیں دی، بغیر تشبیہ کے ماں بہن کہا، خواہ یوں کہ اسے ماں بہن کہہ کر پکارے یا یوں کہے تو میری ماں بہن ہے، سخت گناہ و ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو روئیں یعنی بیویاں ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور وہ بے شک بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، مگر اس سے نہ نکاح میں خلل آئے نہ توبہ کے سوا کچھ اور لازم ہو۔ اس شرعی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو تنگ آ کر یا مذاق مسخری میں اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ او میری ماں بس کر، جا بہن چلی جا وغیرہ۔ انہیں چاہیے کہ پہلے جتنی بار ایسا کہہ چکے اس سے توبہ کریں اور آئندہ خاص طور پر احتیاط سے کام لیں۔
یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اشارہ بیوی کو ماں کہہ دینے اور کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے دونوں کی طرف ہے، یا صرف کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے کی طرف ہے، کیونکہ سابقہ کلام سے مقصود یہی ہے، یعنی تمہارا کسی کو اے میرے بیٹے کہنا تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو یہودیوں اور منافقوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہبہ کر دیا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت و کرم فرماتے تھے، اس لیے لوگ انہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند کہنے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں آنے کا شرف عطا فرما دیا۔ اس پر یہودیوں اور منافقوں نے اعتراض کیا تو یہاں ان کا رد بھی فرما دیا گیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اس سے وہ حقیقی طور پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہو گئے، لہذا یہودیوں اور منافقوں کا اعتراض محض غلط ہے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب